بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولما فرغ من بیان حد الاسم اراد ان یذکر بعض خواصه لیفید زیادت معرفت به۔ اس سبق سے متعلق پیچھے مختصر سے سبق میں ابتدائی بات تو ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لائی ہے اس پر کچھ سوالات جوابات ہیں، اس کو ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے تعریف کا تتمہ جو تقسیم ہوتی ہے، تو تعریف کا تتمہ وہ تعریف کے بعد آپ نے تقسیم نہیں لائی اور تقسیم سے پہلے آپ نے خواص کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ تو تعریف دنیا میں یہ اصول ہے کہ پہلے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کی تقسیم قسموں کو ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ نے تقسیم کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی علامتوں کو خواص کو ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ خواص ایک اجنبی فاصلہ آپ نے تعریف اور تقسیم کے درمیان لے آئے ہیں، ایک اجنبی فاصلہ۔ تو اب یہاں پر یہ ایک اعتراض ہو گیا، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خواص کا جو بیان یہاں پر آیا ہے وہ تعریف کا تتمہ بن کر، تکمیلہ بن کر آیا ہے، گویا تعریف کا ہی ایک حصہ ہے۔ تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چیز کی پوری وضاحت۔ تو اب علامتوں سے بھی چیز کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے گویا تعریف سے ہٹ کر نہیں ہے، تعریف کا ایک حصہ ہے، اور یہ تقسیم کی ہی طرح گویا ایک فرض نبھا رہا ہے کسی چیز کی پہچان کا۔ تو کیونکہ یہ جو خواص ہیں اس سے بھی معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، محدود معرف، اس کی معرفت کا فائدہ اس سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اجنبی فاصلہ نہ ہوا جیسا کہ اشکال کرنے والے نے اشکال کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یوں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اسم کے لیے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، ایک وجود خارجی ہوتا ہے۔ تو جو وجود ذہنی ہوتا ہے اس کی معرفت تو تعریف سے حاصل ہو جاتی ہے، تو جو وجود خارجی ہوتا ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی معرفت خواص سے، علامتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یوں یہ تطبیق بھی ہو گئی ہے قسم کی۔ آگے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں نا کہ منبہن بصیغۃ جمع الکثرۃ علی کثرتھا، یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو صرف 5 خواص کا ذکر کرنا ہے، 5، اور آپ نے صیغہ جو یہاں پر لایا ہے وہ خواص، وہ جمع کثرت کا لایا ہے۔ تو جمع کثرت، جمع قلت جو ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ یہاں پر کوئی جمع قلت آ جاتا، اس کا صیغہ آ جاتا، کیونکہ یہ 5 ہیں تو جمع قلت 9 تک بولا جاتا ہے، آپ نے کثرت کا صیغہ لے آیا۔ تو اب اس کا جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ کثرت کا صیغہ اس لیے لایا ہے کہ اس سے اشارہ دینا مقصود تھا کہ بھئی علامتیں 5 نہیں ہیں، صرف خواص زیادہ ہیں، تو زیادہ ہیں ان کی طرف اشارہ دینے کے لیے خواص کا لفظ لایا، لیکن ہم نے یہاں پر صرف 5 کا ذکر کرنا ہے، تو 5 کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر من لایا ہے، من بعض خواص، تو من خواص ہی مطلب من تبعیضیہ ہے، تو اس سے اشارہ دیا کہ ہیں تو زیادہ لیکن خواص کے لفظ سے جمع کثرت سے، لیکن من کا مطلب من تبعیضیہ، ہم نے اس میں سے بعض یعنی 5 ہی ذکر کرنی ہے۔ صرف 5 ہی ذکر کیوں کرنی ہے اور کیوں نہیں کرنی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہی ہوتا ہے کہ مقصود تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ ایضاح التعریف، یعنی کسی چیز کی تعریف کو کھول کے واضح کر کے بیان کرنا۔ تو ایضاح التعریف کا جو فائدہ ہے، مقصود ہے، وہ ان 5 سے پورا ہو رہا ہے۔ جب 5 سے پورا ہو رہا ہے تو خواہ مخواہ لمبی لگانے اور زیادہ کو لانا یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو یہ 5 زیادہ مشہور علامتیں ہیں، اس وجہ سے مشہور علامتوں کو ذکر کر کے غیر مشہور کو گویا اس کے اندر ضمناً لے آئے۔ آگے کہتے ہیں کہ وہی جمع خاصۃ، یہ جو خواص ہے یہ خاصہ کی جمع ہے، تو یہاں سے خاصہ کی تحقیق فرما رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خواص جو ہے یہ جمع خاصہ کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے خاصیات جمع خاصیتن کی ہے، اور خواص جمع خاص کی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر چونکہ خواص آیا ہے تو یہ خاص کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور خاصتن کی یہاں پر جمع بنائی جا رہی ہے۔ تو آگے جو خاصہ ہے، خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ فرما رہے ہیں ما یختص بہ، یعنی ما یختص بالشیء ولا یوجد فی غیرہ،
جو کسی چیز کے ساتھ خاص ہو اس طور پر کہ اس چیز کے غیر میں وہ نہ پایا جا رہا ہو، نہ پایا جاتا ہو، تو یہ خاصہ کی تعریف ہی ہوگی۔ جب یہ خاصہ کی تعریف کی ہے تو اس خاصہ کی تعریف پر اب 3 اعتراض اٹھیں گے، تو ان کے جواب دے رہے ہیں۔ اب پہلا جو اعتراض ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ خاصہ کی تعریف کی ہے، لا یوجد، اس کے اندر کے لفظ آیا ولا یوجد فی غیرہ ما یختص بشیء، جو کسی چیز کے ساتھ خاص ہو، تو اس سے خاص ہونا دوسرے میں نہ ہونا خود بخود سمجھ آ رہا ہے۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں ولا یوجد فی غیرہ، اور اس کے غیر میں نہ پایا جاتا ہو، تو یہ جو قید ہے یہ مستدرک، یہ زائد محسوس ہو رہی ہے، زائد معلوم ہو رہی ہے۔ ایک چیز جب ہے ہی خاص اس کے ساتھ تو دوسروں میں تو ویسے بھی نہیں پائی جائے گی، تو آپ نے آگے کیوں کہہ دیا ولا یوجد فی غیرہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تصریح بما علم ضمناً کے قبیل سے ہے۔ تصریح بما علم ضمناً کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز پہلے سے ضمنی طور پر تو سمجھ آ رہی ہو لیکن دوبارہ اس کی صراحت کی جا رہی ہے۔ صراحت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو کھول کے آسان انداز میں سہولت کے لیے پیش کرنا، اگرچہ وہ چیز ضمنی طور پر پہلے سے سمجھ آ رہی ہو۔ دوسرا جواب اس کا ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، تجرید چلا لیں گے یہاں پر، کہ خاصہ کی تعریف میں 2 چیزیں ہیں، ایک ایجابی جز ہے، ایجابی جانب ہے، اور ایک سلبی جز، سلبی جانب ہے۔ مثلا یا ما یختص بالشیء، جو خاص ہو کسی چیز کے ساتھ، یہ ایجابی ہے، اس کو ہم لے آئیں گے خاصہ کی تعریف میں، باقی چھوڑیں گے۔ ولا یوجد فی غیرہ والا جو دوسرا حصہ ہے تعریف کا، اس کو ہم نکال دیں گے، اور اس کو جب ہم اس کی تعریف سے نکالیں گے خاصہ کی، تو اب یہاں پر ہم اس کو یہاں پر جو ہے بعد میں صاف لفظوں کے ساتھ اس کو لے آئیں گے۔ یعنی ما یختص بالشیء کے اندر 2 چیزیں موجود تھیں خاصہ کے اندر، تو ایجابی جز تھا، سلبی بھی تھا، تو اختصاص کے لیے ہم نے جو سلبی جز تھا اس کی کیا کر لی، تخصیص، اس تجرید کر لی، اس کو خالی کر دیا اس سے۔ تو اب یہاں پر صرف ایک ہی جز ہم لے لیں گے، ایک ہی جز کون سے، ما یوجد فیہ فقط، یہ والا لے لیں گے۔ یعنی ما یختص بالشیء کے اندر ما یوجد فیہ فقط، یہ والا جز لے لیں گے ایجابی، اور سلبی جز جو ہے ولا یوجد فی غیرہ والا تجرید کر کے نکال دیں گے، تو یہ اعتراض کا جواب ہو جائے گا۔ پھر اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ خاصہ کی تعریف میں دور لازم آ رہا ہے۔ کیسے دور لازم آ رہا ہے کہ آپ نے خاصہ جو معرف ہے بفتح الراء، خاصہ جو معرف ہے اس کی جو تعریف آپ نے، یہ اس کا سمجھنا موقوف ہو گیا ہے کس کے اوپر، تعریف پر، کہ خاصہ کو آپ تب سمجھیں گے اس کی تعریف کریں، اور تعریف میں بھی آپ نے اختصاص کا لفظ لایا۔ کیسے لایا، ما یختص بالشیء، تو خاصہ اس کے اندر جو مادہ ہے تو اس مادے کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو خاصہ معرف ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس کی تعریف میں آپ لا رہے ہیں ما یختص، اختصاص کو دوبارہ لا رہے ہیں، تو گویا تعریف والے جو اختصاص تھا اس کا سمجھنا موقوف ہو گیا خاصہ کے اوپر، اور جو کہ خاصہ کیا تھا، معرف تھا، اور اسی کا نام تو دور ہے۔ تو گویا جو تعریف ہے وہی یعنی ادھر سے خاصہ کو سمجھنے کے لیے آپ نے تعریف کی طرف گئے، اور تعریف میں آپ نے پھر اختصاص لایا، تو ادھر بھی اختصاص ہو گیا، ادھر بھی اختصاص ہو گیا، تو یہ اختصاص اس پر موقوف ہوا، وہ اس پر موقوف ہوا، تو یہ ایک دور کا سلسلہ لازم آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو خاصہ ہے معرف جس کی تعریف کر رہے ہیں ہم، یہ خاصہ اصطلاحی ہے، اصطلاحی، جس کو عام طور پر اصطلاح میں، عرف میں ہم استعمال کرتے ہیں علمی اصطلاح کے طور پر، اور جو تعریف میں اختصاص آ رہا ہے ما یختص بالشیء، وہ اختصاص اس سے اختصاصی لغوی مراد ہے۔ تو ایک طرف لغوی آ گیا تعریف کے اندر، اور دوسری طرف جو خاصہ معرف ہے اس کے اندر وہ اصطلاحی خاصہ آ گیا، تو دور نہ رہا، دور ختم ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ خواص کو خاصہ اصطلاحی جو آپ نے کہا ہے یہاں پر، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاصہ اصطلاحی کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے کیا ہو، خارج ہو، جو اس چیز سے کیا ہو، خارج ہو،
اور اس پر وہ محمول بھی ہو سکے، اور محمول بھی کیسے ہو؟ حمل المواتات کے طریقے سے ہو سکے۔ حمل المواتات کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے وہاں منطق میں پڑھا تھا۔ حمل المواتات کا مطلب یہ ہے کہ بغیر واسطے ذو کے واسطے کے بغیر اس پر جو ہے وہ حمل ہو سکے۔ لیکن یہاں جتنے بھی خواص ہیں اگر ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا خاصہ ہمیں نظر نہیں آتا جو اسم پر محمول ہو سکے حمل بالمواتات کے طریقے سے، ہمیں کوئی بھی ایسا طرح کا نظر نہیں آتا۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ جو یہاں پر حمل ہے خاصہ کا، تو وہ حمل بالمواتات کے طریقے پر ہونا چاہیے بغیر ذو کے واسطے کے۔ لیکن یہاں جتنے بھی خواص ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس پر حمل بالمواتات، یعنی اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حمل بالمواتات کے طریقے سے اس پر محمول ہو سکتا ہو۔ مثلا سب سے پہلا خاصہ ہے، اگر آپ اس کو ہی لے لیں دخول اللام، تو پھر ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے نا الاسم دخول اللام، اسم دخول اللام ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ یہ ڈائریکٹ حمل ہو رہا ہے نا بالمواتات، ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ اور حمل بالاشتقاق دوسرا ہے۔ ہاں ہم یوں کہیں الاسم ذو دخول اللام، وہ ہے جو دخول اللام والا ہو، تو وہ تو ذو کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم نے تو حمل بالمواتات کرنا ہے دخول اللام، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں الاسم مدخول اللام، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حمل بالمواتات گویا نہیں ہو رہا۔ تو اب اس کا جواب یہاں پر ماتن کی یہ جو دے رہے ہیں کہ ماتن کی عبارت کے اندر ذرا سی مسامحت ہے، چشم پوشی ہے یہاں پر تھوڑی سی۔ کیسے کہ ان تمام خواص میں ذکر تو مبدا کا کیا ہے، مبدا مصدر کا کیا ہے، مگر مراد اس سے مشتق ہے، مشتق یعنی ذکر کیا ہے دخول لام کا، دخول ایک مصدر ہے نا، اور مراد اس سے مدخول ہے، وہ اس میں مشتق ہے، اس میں مفعول ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس کو اس انداز سے ہم لے لیں گے۔ اچھا، یہاں سے وہی اما شاملتن، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاصہ کی تقسیم ذکر فرما رہے ہیں کہ خاصہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خاصہ شاملہ اور ایک خاصہ غیر شاملہ۔ شاملہ وہ خاصہ ہوتا ہے جو مختص بھی، یعنی جس کے ساتھ خاص ہے جن افراد کے ساتھ، اس کے تمام افراد میں پایا جائے، جس طرح کاتب بالقوہ۔ مثلا کاتب بالقوہ کا مطلب لکھنے کی صلاحیت، تو ہر انسان کے اندر لکھنے کی صلاحیت تو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اب وہ یعنی لکھ سکتا ہے، تو پھر بھی اگر لکھنا سیکھا نہیں، پھر بھی لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، تو اس کو تھوڑا سا تراشنا ہے۔ تو لکھنے کی صلاحیت کا موجود ہونا ہر انسان میں ہر وقت موجود ہے، اور وہ یہ کاتب جب انسان کے لیے بولیں گے بالقوہ کے درجے میں، تو یہ شاملہ ہو جائے گا کہ انسان کے تمام افراد کو شامل ہے ہر وقت۔ اچھا، دوسرا غیر شاملہ۔ غیر شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض افراد میں اس وقت پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے۔ جس طرح ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں، یہی کاتب بالفعل۔ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس وقت کون کون کاتب ہیں، تو جو لکھ رہے ہیں وہی کاتب ہوں گے، جو نہیں لکھ رہے اس وقت تو وہ کاتب نہیں ہوں گے۔ تو گویا کاتب بالفعل کا جو سلسلہ ہے یہ انسانوں کے تمام افراد میں بیک وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ ہوں گے شاید اکثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ شاملہ غیر شاملہ کی تقسیم ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں ای دخول اللام تعریف، تو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دخول لام جو اسم کا خاصہ ہے، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لام فعل کے اوپر بھی آتا ہے، اس پر بھی اس کا دخول ہوتا ہے، جیسے لی یا ضرب، ٹھیک ہے، لی یا ضرب، یا اسلم تو کئی ادخل الجنہ اے لی ادخل الجنہ، تو یہ اس طرح کے لام تو آتے ہیں اس کے اوپر بھی، لا یضربن اس پر بھی آ گیا۔ تو جواب یہ ہے کہ ہماری جو مراد ہے یہاں پر وہ لام تعریف ہے، ہر لام نہیں ہے، لام تعریف مراد ہے، جو یعنی اس لیے یہاں پر دخول الالف پر جو ہے، دخول اللام پر جو ہے وہ اس سے مراد ہے جو الف لام آتا ہے تعریف کے لیے اسموں کے شروع میں۔ اور یہ جو لام داخل ہوتا ہے نا
دخول اللام، اچھا یہ جو دخول اللام مصنف نے یہاں پر کہا ہے، تو دخول اللام، اللام کے اوپر جو الف لام لایا ہے مصنف نے، تو یہ عوضی ہے، اور عوضی کس سے؟ مضاف الیہ سے عوض ہے۔ اصل میں یہ تھا دخول اللام تعریفی، دخول اللام تعریف، تو تعریف جو ہے مضاف الیہ یہاں پر محذوف ہے، تو اللام کے اوپر لام جو ہے وہ لام عوضی ہے، اور مضاف الیہ التعریف بعد میں دخول اللام تعریف کی صورت میں محذوف ہے۔ اچھا باقی جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں، لی یضرب، یہ تو لام امر ہے، تو لام امر تو فعل ہی پر آتا ہے۔ لا یضربن پیش کیے تو لام تاکیدیہ مفتوحہ ہے، وہ اسی پر آتا ہے، اس پر آئے گا فعل پر، ٹھیک ہے۔ ادخل الجنہ، اسلمت لادخل الجنہ، تو لام کئے ہے، تو وہ بھی فعل کے اوپر آتا ہے، تو وہ فعل والے لام اور ہیں، ہم یہاں پر لام تعریف مراد لے رہے ہیں۔ اچھا یہاں تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات کرتی وہ آگے فرمایا ولو قال حرف التعریفی، حرف التعریفی، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ فرماتے ہیں کہ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لام جو تب تعریف کا ہے، تو اسی طرح ہم میم دیکھتے ہیں، تو میم بھی کیا ہے؟ وہ بھی تعریف کا ہوتا ہے، میم بھی تعریف کے لیے آیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو میم تعریف کے لیے آیا ہوا ہے؟ مثلا ایک روایت پیش کی ہے آپ علیہ السلام کی کہ جس میں یہ آتا ہے لیس من برم صیام فی فم سفر، لیس من برم صیام فم سفر، یعنی سفر کے اندر روزہ رکھنا مشقتیں بہت زیادہ برداشت کر کے وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ میم جو ہے یہاں پر وہ بھی تعریف کے لیے آئی ہوئی ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ یہاں پر لام جو ہے وہ تعریف کا اس پر آتا ہے، تو میم بھی تو تعریف کے لیے آ رہی ہے، تو اس کا جواب اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ میم عدم شہرت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی ہے، شہرت لام و تعریف کو حاصل تھی، میم کو حاصل نہیں تھی، تو اس وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر میم بدل ہے لام کا، یعنی اصل لام ہے تعریف میں، اور جب اصل کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے تو فرق اس کے ضمن میں پھر ہم لے آئے ہیں، فرق اس کے ضمن میں لے آئے ہیں، تو یہ اصل کو ذکر کیا تو فرق اس کے ضمن میں لے آئے، میم کو فرق کے طور پر ساتھ لے آئے۔ اب یہاں پر آگے ہے وفی اختیار اللام، کہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ عام نحوی دخول اللام کہتے ہیں، دخول الالف واللام بلکہ کہتے ہیں، دخول الالف واللام کہتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے دخول اللام ہی کہہ دیا صرف، تو اس کی ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ صرف دخول اللام کیوں کہا ہے؟ دخول الالف واللام دوسرے نحویوں کی طرح کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اصل میں لام تعریف میں 3 طرح کے مذہب ہیں نحویوں کے، نحات کے، کہ الف لام میں سے کون سا حرف واقعی تعریف کے لیے ہے ان میں اصل، تو اس میں ایک امام سیبویہ ہیں، اور ایک امام مبرد ہیں، اور ایک امام خلیل بن احمد ہیں، یہ تجوید کے بھی امام ہیں، نحو کے بھی امام ہیں، صرف کے۔ تو امام سیبویہ یہ کہتے ہیں کہ لام تعریف کا ہے، صرف لام تعریف کا ہے، اور اب اس کی لام تعریف کا ہے تو اس کے اوپر ہم کیا پڑھیں؟ اس کے اوپر اگر ضمہ پڑھتے تھے تو وہ ثقیل بنتا تھا، ضمہ خود ثقیل ہے، اور اگر فتح پڑھتے ہیں تو یہ لام زبر لا ہو جائے گا، تو یہ لام تاکیدیہ مفتوحہ کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا، تو اس سے ہم نے اس کو جدا رکھنا تھا، اور اگر کسرہ پڑھتے تو لام جارہ کے ساتھ اس کا التباس پیدا ہو جاتا، اور لام جارہ الگ سے ایک لام ہے، تو اب اس کو ساکن ہی رکھنا پڑا۔ جب ساکن رکھا تو اب ساکن شروع میں ہم پڑھ نہیں سکتے، تو پھر مجبوراً اس کے اوپر ہم حمزہ وصل لے آئے، تو حمزہ وصل لے آئے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ال ہو گیا۔ یہ امام سیبویہ کہتے ہیں۔ امام سیبویہ کی دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعریف یہ ضد ہے تنکیر کی، اور تنکیر کے لیے ایک ہی حرف ہے، اور وہ کون سا ہے؟ نون تنوین۔ نون تنوین یہ تنکیر کو ظاہر کرتا ہے، تنوین کی جیسے 5 قسمیں اس میں سے ایک ہے تنوین تنکیر، تو یہ نکرہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر نکرہ کے مقابلے میں معرفہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مناسب تھا کہ ایک ہی حرف ہو، تو ہم اس کو کس کو لے آئے؟ لام کو لے آئے۔ ادھر جب ایک ہے تنوین تو ادھر ہم اس کے مقابلے میں ایک ہی لے آئے لام، تو لہٰذا صرف لام کو ہم لیں گے، یہ تعریف کا فائدہ دے رہا ہے۔
دوسرا مذہب امام مبرد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ تعریف کا ہے، الٹ کہہ رہے ہیں، بالکل الٹ، اور وہ کہتے ہیں استفہام اور تعریف میں فرق کرنے کے لیے ہم لام کو یہاں پر زیادہ کر چکے ہیں، اصل تو حمزہ ہے تعریف کے لیے، صرف استفہام والے حمزہ اور تعریف والے حمزہ میں فرق کرنے کے لیے لام کو یہاں پر زیادہ کر چکے ہیں۔ دلیل ان کی یہ، وہ کہتے ہیں تعریف ضد ہے تشکیک کی، تعریف ضد ہے تشکیک کی، اور تشکیک کے لیے صرف حمزہ آتا ہے، یعنی حمزہ سے ایک قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے اور شک پیدا کر لیا جاتا ہے، تو تعریف کے لیے پھر تشکیک کے مقابلے میں ہم لے آئیں گے ایک ہی، اور وہ بھی کیا ہوگا، ایک ہی حرف حمزہ ہی ہوگا، تاکہ حمزہ حمزہ کا مقابلہ کرے۔ تیسرا مذہب خلیل بن احمد کے، وہ کہتے ہیں نہیں یار، دونوں ہی اصل ہیں، ال پورا، اور یہ کا حل کی طرح ہے، جس طرح حل استفہام کے لیے پورا آتا ہے نا، مجموعہ پورا، ہا لام حل، تو ایسے ہی ال بھی پورا، علی حمزہ لام دونوں مل کر یہ مجموعہ آئیں گے کس کے لیے، تعریف کے لیے۔ اب ماتن نے ان تینوں میں سے امام سیبویہ کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں انہوں نے فرمایا دخول اللام، یعنی لام کو تعریف کے لیے اصل قرار دے دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو دونوں کی دلیلیں، باقی جو دو حضرات ہیں ان کی دلیلیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک تعریف کا جو متضاد ہے یا اس کی ضد ہے اس کو تشکیک کو بنا رہے ہیں، اور دوسرے تعریف کی جو ضد ہے وہ جو ہے اس کو یعنی ایک تشکیک کو بنا رہے ہیں، اور دوسرے جو حضرات ہیں وہ تعریف کی ضد تنکیر کو بنا رہے ہیں، تو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے، ایک تو وہ ہے دلیلوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ حمزہ وصلی درجہ کلام میں گر جاتا ہے، جب وصلی گر جاتا ہے تو علامت کا قانون یہ ہے کہ اس کو گرایا نہیں جاتا، علامت ساتھ رہتی ہے، تو حمزہ کو تعریف میں ہم داخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ وصلی ہے اور ملانے سے وہ گر جاتا ہے، تو یہ عجیب علامت ہے کہ جو گر جاتی ہے، علامت تو گرتی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لام ہی تعریف کا ہے اصل میں، امام سیبویہ کے مذہب کو لے لیا، اس لیے یہاں مصنف فرما رہے ہیں دخول اللامی۔ اچھا آگے فرمایا وَإِنَّمَا اخْتَصَّ دُخُولُ حرف تعریف، کہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ لام تعریف کو جو واضح نے وضع کیا ہے نا، تو جس معنی کی تعیین کے لیے وضع کیا ہے اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے، لام تعریف کو واضح نے جس معنی کی تعیین کے لیے وضع کیا ہے اس میں کتنی شرطیں ہونی چاہیے، دو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہو، تو ظاہر بات ہے اس میں بظاہر وقتی طور پر اسم اور فعل آ جائیں گے، حرف تو نکل جائے گا، وہ غیر مستقل بالمفہوم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لفظ اس پر دلالت اس کی جو کریں اس کے معنی کے اوپر وہ مطابقی دلالت ہو، تو اس سے فعل نکل جائے گا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے فعل کی مطابقت، فعل کی دلالت جو اپنے معنی پر ہوتی ہے وہ تضمنی کے طور پر ہوتی ہے، کیونکہ فعل اصطلاحی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تضمنی کے طور پر دلالت کرتا ہے، تو گویا یہ دو شرطیں جب آئیں گی تو لام تعریف کو واضح نے جو وضع کیا ہے اس معنی کی تعیین، جس معنی کی تعیین کے لیے اس میں دو شرطیں یہ والی جب لائیں گے تو اسم خود بخود آ جائے گا، فعل حرف پہلے نکلے گا اور فعل بعد میں نکل جائے گا، حرف پہلی شرط سے نکل جائے گا اور فعل دوسری شرط سے نکل جائے گا، تو یہ چیز پوری ہو جائے گی۔ هذه الخاصة ليست شاملة، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ کسی آدمی نے اگر یہ مثلا ایک آدمی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ لام تعریف جو ہے اسم کے خواص میں سے ہے، تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی بہت سارے اسم ایسے ہیں کہ جن پر لام تعریف نہیں آتا، تو کیا وہ اسم نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پر اسماء اشارہ ہاذا، ہاذہ، تلکا، ذالکا، اس پر تو الف لام نہیں آتے، تو کیا یہ اسم نہیں ہوں گے؟ دوسرا اسماء موصولات الذی وغیرہ، اللتی، ٹھیک ہے، ایون، ایتن، اس طرح کے جو ہیں، تو یہ کون سے ہوں گے؟ اور اسی طرح اسماء ضمائر جتنے بھی ہیں، 70 ضمیر ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، تو یہ ساری ضمیر ہیں، ان کے اوپر الف لام نہیں۔ اعلام کو دیکھ لیں، عالم ابراہیم، اسماعیل، ان کے اوپر الف لام نہیں آتا نا، عمر، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ سب نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اور یہ چونکہ پہلے سے معرفہ ہیں اور ان کے اوپر
اگر آپ الف لام لائیں بھی تو تعریف کا فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا، تحصیل حاصل ہو جائے گا، ایک چیز پہلے سے حاصل ہے، آپ دوبارہ سے اس کو حاصل کر رہے ہیں، تحصیل حاصل یہ محال ہے، تو پھر کیا یہ اسماء نہیں ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں جتنے خواص کا ہم ذکر کر رہے ہیں بھائی، وہ سارے کے سارے خواص غیر شاملہ ہیں۔ غیر شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعضوں میں ہوں گے بعض وقتوں میں اور بعضوں میں نہیں ہوں گے، لیکن جب بھی ہوں گے تو وہ اسم میں ہی ہوں گے، فعل اور حرف میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے خواص غیر شاملہ سے مراد ہماری۔